وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی موقر و معزز علماء کرام، بالخصوص فضیلت الشیخ عبد القدوس عمری حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مدھیہ پردیش، جلسہ کمیٹی کے انتہائی محترم اراکین و ممبران، اس اجلاس کو کرانے والے، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے والے معزز نوجوان، کانی واڑہ، سیونی، جبل پور، ناگپور اور اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، آپ کے اس دیار میں
میری کوئی یہ پہلی آمد نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ یہاں آ چکا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مرتبہ آنے میں وقفہ کچھ طویل ہو گیا۔ آتے ہی میں صبح 5:40 پر مجھے آنا تھا اپنی ٹرین سے جبل پور، وہ بیفور پہنچ گئی۔ عبد القدیر صاحب کجو بھائی، انہوں نے مجھے وہاں ریسیو کیا جبل پور سے، پھر اپنے گھر ناشتہ کرایا، تھوڑا آرام کیا اور 11:30 بجے وہاں سے نکلا اور پھر سیونی میں علیم بھائی کے ہاں رکا۔ ان کے ہاں دوپہر میں کھانا وغیرہ تناول فرمایا اور تقریباً 6:30 بجے کے آس پاس آپ کے علاقے کے مشہور ادارہ فیض العلوم کی زیارت کی، پہنچا۔ آپ کے اس علاقے کا وہ محبوب ادارہ ہے، بلکہ اس صوبے کا وہ مشہور ادارہ ہے، جس ادارے کے اندر کبھی مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھایا کرتے تھے، اور آج وہ ایک ننھا سا پودا، ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے بچائے۔ اس ادارے سے فارغ ہونے والے طلبہ ملک کے مختلف علاقوں میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ادارہ ہمارے اور آپ کے تعاون سے ہی چلتا ہے۔ اس وقت مدارس اسلامیہ کا کیا حال ہے وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان اداروں سے اپنا تعاون روک لیا تو ایک دن ہمارے اس ملک سے عربی کا بھی وہی حال ہوگا جو اردو کا ہوا ہے۔ جس طریقے سے اردو کا جنازہ نکلا، کہیں عربی کا بھی جنازہ نہ نکل جائے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اور انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے، اور دل کے درد کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ جامعہ فیض العلوم کے طلبہ اپنے کپڑے لے کر، چادریں لے کر کھڑے رہیں گے۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو اس ادارے کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ وقت کی ضرورت ہے، ادارہ اس وقت مستحق ہے، تعمیری کام چل رہا ہے، میں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 75 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی ہے۔ میری پھر انتہائی پرزور اور مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری آواز پر لبیک کہیے گا اور مجھے شرمندہ مت ہونے دیجیے گا۔ میں بہت جلدی کسی ادارے کے تعاون کی اپیل نہیں کرتا ہوں، لیکن اس ادارے کی زیارت کر کے آیا ہوں، دیکھ کر آیا ہوں، کام چل رہا ہے۔ بچوں کے ساتھ میری فوٹو بھی کھینچی گئی ہے اور وہاں کے اساتذہ سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس لیے میری پرزور اپیل ہے کہ اس ادارے کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پورا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ جس وقت مولانا عبد القدوس عمری حفظہ اللہ نے مجھ سے پروگرام لیا تو اس وقت مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ پروگرام 9 ساڑھے 9 بجے سے شروع ہوگا، 12:30 1 بجے تک ختم ہو جائے گا۔ جس وقت پروگرام یہاں ختم ہونا تھا اس وقت مجھے یہاں بٹھایا گیا، ٹائم دیا گیا، اور آپ نے اب تک رات کے تقریباً 12 بجے تک مختلف علماء کو سنا۔ فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو بھی سنا،
اس کے بعد عبدالعظیم عمری ثم مدنی حفظہ اللہ کو بھی آپ نے سنا، اور انتہائی صبر و سنجیدگی کے ساتھ آپ نے ان سب کو سماعت فرمایا، اور ابھی بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب مجھے برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جتنی دیر آپ کے سامنے میں خطاب کروں، اللہ رب العالمین کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو سب کو عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، موضوع تو آپ نے دیکھا ہے لکھا ہوا، احترام انسانیت، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ احترام انسانیت کے تعلق سے بہت کچھ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ نے کہہ دیا، اور اسی سے ملتا جلتا ٹاپک سیرت طیبہ کی روشنی میں عبدالعظیم عمری حفظہ اللہ نے بھی آپ کے سامنے اٹھایا۔ اس لیے ان دونوں خطاب کو سننے کے بعد، یہاں آنے کے بعد میں نے اپنے موضوع کو تھوڑا سا چینج کر دیا ہے۔ مجھے جو لوگ بھی میرے روم میں آئے اور ملاقاتیں کی، انہوں نے مجھے بتایا کہ تھوڑا سا آپ معاشرے میں جو ایک سنگین برائی چل رہی ہے، اس برائی کی طرف بھی اشارہ کر دیں۔ تو پھر بہت سوچ سمجھ کر میں نے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا، اور اس کے ساتھ اس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے خالی عمل کرنے کے لیے کہیں نہیں کہا ہے، جہاں پر بھی عمل کہا ہے وہاں عمل کے ساتھ عمل صالح کی شرط لگا دی، ورنہ اچھے عمل تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ کیا مئی اور جون کی گرمیوں میں اسٹیشنوں پر پانی نہیں پلاتے ہیں؟ کیا پیاؤ نہیں کھولتے ہیں؟ میں بامبے گیا اپنے کچھ رشتہ داروں کو لے کر، کینسر کے مریض تھے، ان کا علاج ٹاٹا میموریل ہاسپٹل میں کرایا۔ میں نے دیکھا کہ غیر مسلم لوگ کتنا تعاون کرتے ہیں، کوئی ٹرک بھر کے کھانا لا رہا ہے مریضوں کو دے رہا ہے، کوئی ٹرک بھر کے فروٹس لاتا ہے مریضوں کو دے رہا ہے، کچھ لوگ غریب اور مجبور لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے ان کو چیک کاٹ کے دے دیتے، لیجیے آپ اپنا علاج کرائیے، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 5 لاکھ تک کا چیک دے رہے ہیں۔ کہ یہ اچھا کام نہیں ہے؟ یہ اچھا کام تو ہے، اور ان کام کے کرنے والوں کو دنیا میں اللہ رب العالمین اس اجر سے نوازے گا بھی، لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اچھے کام تو انہوں نے کیا ہے لیکن وہ ایمان سے خالی ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں۔ ابھی دیکھ لیجئے گا تقریر ختم ہوتے ہی کتنے نوجوان لڑکے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور چرچی صاحب کو اپنے موبائل میں کھینچیں گے، سیلفی لیں گے، فوٹو لیں گے اور دکھائیں گے لوگوں کو، دیکھیے چرچی صاحب سے ملاقات کر کے آئے، فلاں صاحب سے ملاقات کر کے آئے، میری پہنچ یہاں تک ہے۔ یہ ہے، ابھی قربانی کا مہینہ آ رہا، دیکھیے گا 25-30 ہزار کا بکرا خریدیں گے، اس کا فوٹو کھینچیں گے اور واٹس ایپ گروپ پر اور فیس بک پہ ڈالنا شروع کر دیں گے، میں نے 30,000 کا بکرا خریدا ہے، دعا کرنا اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ اب کیا قبول فرمائے جب تو نے ریا نمود کر کے اس کی قیمت تک بتا دی۔ عمرہ کرنے گیا، احرام پہنے ہوئے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی کھینچی اور ڈال دیا فیس بک پر اور واٹس ایپ گروپ پر، اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی، دعا کرنا اللہ میرے عمرے کو قبول کر لے۔ ارے بے غیرت، جتنی دعا تو فیس بکیوں سے کروا رہا ہے واٹس ایپ گروپ میں،
اگر وہی خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کر رو رو کر اللہ سے مانگا ہوتا اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی ہوتی تو اللہ تجھے معاف کر دیتا. تو ریا نمود اور دکھاوے کے طور پر فوٹو کھینچ کے کہا اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی. دعا کرنا اللہ تعالیٰ میرے عمرے کو قبول فرمائے. رمضان میں 10 آدمیوں کا بھی روزہ افطار کرا رہے ہیں, تو افطار میں کیا کیا کھلا رہے ہیں وہ پورے آئٹم کا ویڈیو بن کر گروپ پہ ڈالا جا رہا ہے, شیئر کیا جا رہا ہے. آج ہم نے 50 لوگوں کو افطار کرایا, ماشاءاللہ اچھے سے اچھا کھانا کھلایا, اچھے سے اچھا افطار میں سامان رکھا. دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے افطار پارٹی کو, ہمارے افطار کرانے کو قبول فرمائے. بے غیرت ریا اور نمود تو کر رہا ہے, اب تو سوچتا ہے کہ اللہ کے ہاں تجھے ثواب ملے گا ان سب چیزوں کا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے باڈی بلڈر ہو, تمہارا سینہ کتنا چوڑا ہے. ناپ نہیں بتاؤں گا ورنہ لوگ کہیں اور لے جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ تمہاری جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو. ولا الی صورکم, تمہاری شکل و صورتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو. یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی ہوگا؟ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے. اور جب بادشاہ مصر کی بیوی پر لان تان پڑنے لگی اور مصر کی عورتیں جب ان کو ورغلانے لگی, ایک غلام کو دل دے بیٹھی, تو اس نے ساری عورتوں کو بلایا, سب کے سامنے پھل رکھ دیے اور سب کو چھریاں دے دی, کہا لو پھل کاٹو, اور یوسف کو ان کے سامنے سے نکال دیا کہ یوسف ان کے سامنے سے نکل جاؤ. اور جب یوسف ان کے سامنے سے نکلے تو ان عورتوں نے جب یوسف کی خوبصورتی کو دیکھا تو بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. لقطعنا ایدیہن, الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. انہوں نے انگلی کاٹی نہیں تھی. قطع یقطع کے معنی ہوتے کاٹنا, اور قطع یقطع کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. انہوں نے اپنی انگلی کو ایک جگہ سے نہیں کاٹا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. ادھر دیکھ کٹ کی گری ہے اور تکلیف نہیں ہو رہی. یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر سب دنگ رہ گئی اور چیخ اٹھی, ما ھذا بشر, یہ تو انسان ہے ہی نہیں. اچھا, اب بادشاہ مصر کی بیوی نے کہا واہ, ابھی تک مجھ پر لان تان کر رہی تھی, اب تم سب یوسف پر فدا ہو گئی ہو. ابھی مجھے گالی دے رہی تھی, اب تمہارا بھی وہی حال ہو گیا. لیکن اس خوبصورتی کو ملا کیا؟ سارے بھائیوں نے مل کر یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. قافلہ آیا, نکالا, مصر کے بازار میں یوسف بیچ دیے گئے. اور جانتے ہو اتنی خوبصورت شخصیت کتنے میں بکتی ہے؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ, چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا. کوئی کام نہیں ہے خوبصورتی. چند کھوٹے سکوں میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا. موبائل کتنا بھی قیمتی ہو لیکن چوری کا ہو تو آدمی سوچتا جلدی سے ہٹا دو. 1 لاکھ والا موبائل بھی 10,000 15,000 میں ہٹا دیتا, جلدی لو تاکہ ہمیں جتنا مل رہا اتنا تو مل جائے. جو قافلے والوں نے نکالا تھا اس بچے کو, انہوں نے سوچا پتہ نہیں اس کا باپ نہ آ جائے, اس کا کوئی اصلی مالک نہ آ جائے, جتنے میں بک رہا ہے اتنے میں بیچو, پیسے سیدھے کرو, لے کے بھاگو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, یوسف کو مصر کے بازار میں چند ٹکوں میں, چند سکوں میں, چند کوڑیوں کے بھاؤ میں بیچ دیا گیا. یہ تھی خوبصورتی کیا ہے. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم, اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا, تمہاری شکل و صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم, وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم, تم جو قربانی کرتے ہو اللہ کی راہ میں اللہ رب
रब्बुल आलमीन के पास तुम्हारे कुर्बानी के जानवरों का गोश्त नहीं पहुंचता, उसका खून नहीं पहुंचता, अल्लाह के पास ये चीजें नहीं पहुंचती। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, वो तो तुम्हारा तक़वा देखता है, किस परहेजगारी से तुम कुर्बानी कर रहे हो, किस नीयत से तुम कुर्बानी कर रहे हो, तुम्हारे दिल का जज्बा क्या है। सारा दारो मदार तो नीयत ही पर है, सब कुछ। इज़ल तक़ल मुस्लिमानी बिसैफ़ैहिमा फ़ल क़ातिलु वल मक़तूलु फ़िन्नार। मुस्लिम किताबुल जिहाद के अल्फाज उठाओ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब दो मुसलमान तलवारें लेकर बाहर आ जाएं और दोनों आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, एक मारेगा एक मरेगा, एक कातिल होगा दूसरा मक़तूल, एक कत्ल करने वाला होगा और एक कत्ल किया जाने वाला। फरमाया फ़ल क़ातिलु वल मक़तूलु फ़िन्नार, कातिल भी जहन्नम में जाएगा और जिसको कत्ल किया गया वो भी जहन्नम में जाएगा। हाज़ल कातिल फमा बालुल मक़तूल या रसूल अल्लाह। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, कातिल को जहन्नम में जाना चाहिए, मक़तूल क्यों जहन्नम में जाएगा, वो तो मारा गया, वो तो कत्ल किया गया, वो बेचारा क्यों जहन्नम में जाएगा, वो तो कत्ल हुआ है। फरमाया कत्ल होने वाला मक़तूल इसलिए जहन्नम में जाएगा, इन्नहु कान हरीसन अला क़त्ल साहिबी, क्योंकि उसके दिल में भी ये नीयत थी कि मैं अपनी तलवार से इसको कत्ल कर दूं, वो इस नीयत की वजह से जहन्नम में जाएगा। अगरचे कत्ल नहीं किया लेकिन उसके दिल में ये नीयत थी, इस नीयत की वजह से वो जहन्नम में जाएगा। आज हमारे पास ईमान है लेकिन अमले साले नहीं, कोई काम आज हमारे पास खाली नहीं है। शनिचर गायब, इतवार गायब, सोम को मस्जिद में नहीं, मंगल को बाजार में गुजार दिया, बुध इधर उधर गुजार दिया, जुमरात भी गुजार दिया, जुमे के दिन पहली सब में बैठे नहा धोकर सऊदी अरब का रुमाल डालकर, या जन्नतुल फिरदौस लगाकर, दूध लगाकर पहली सब में बैठे। साहब पहली सब में किस लिए आए आज? अरे भाई एक हफ्ते से नहीं दिखे, आज बोले साहब आज जुमा है। अरे जुमा तो क्या हुआ, पूरे हफ्ते नहीं, आज क्यों आए? अरे बताया ना आज जुमा है। ओ इसका मतलब पूरे हफ्ते अल्लाह ताला नहीं देखता, जुमे के दिन नजर रखता। अरे नहीं मौलाना ऐसी बात नहीं है, नमाज तो पढ़ा लेकिन आज जुमा है। अरे जुमा है तो क्या हुआ, इसको जुमे के दिन नमाज पढ़ ली, पूरे हफ्ते का पूरा हो गया ना, कोटा पूरा कर लिया। नहीं मौलाना, अच्छा सच बताओ क्यों? अरे मौलाना साहब जुमे के दिन भी अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमले वाले क्या कहेंगे, कितना कमीना है, देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। ओह तो ये थी असली वजह। तो ये कहो ना कि इसलिए आए हैं कि गांव वाले ये ना कहें, मोहल्ले वाले ये ना कहें, फिर ये क्यों कह रहे हो जुमे के दिन का ज्यादा सवाब है? जुमे के दिन हफ्ते में एक दिन भी तूने नमाज पढ़ी तो इस नियत से पढ़ी कि मोहल्ले वाले ये ना कहें, गांव वाले ये ना कहें कि उसने जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। वो ऐसी नमाज